اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، غسل کے پوشیدہ مسائل کو لے کر خدمت میں ایک دفعہ پھر ذکر خدا چینل پر حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے عورت اور مرد کے درمیان کے مسائل کو بیان کرنا ہے کہ کن کن حالات میں عورت مرد کے لیے جائز ہے اور کن حالات میں جائز نہیں۔ تو سب سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام بہن بھائیوں سے درخواست کرتی ہوں کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ آئیے پڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ 5 چیزیں جو ان میں سے پائی جائیں ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اور وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ الگ ہو کر شرمگاہ سے نکلنا۔ دوسری چیز یہ ہے احتلام، یعنی سوتے یا اٹھتے بدن پر یا کپڑے پر تری پانا، اس پر بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز جماع، یعنی مرد کی شرمگاہ کا عورت کے شرمگاہ سے ملنا۔ حیض سے فارغ ہونے کے بعد غسل کرنا، یہ چوتھی چیز ہے۔ اور اس کے بعد نفاس کے ختم ہونے پر۔ یہ تمام وہ مسائل ہیں جن کے اوپر عورت کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی تفصیلات کیا ہیں۔ سب سے پہلے منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ الگ ہونا اور الگ ہو کر شرمگاہ سے نکلنا۔ لہٰذا اگر منی شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہیں ہوئی بلکہ کوئی بوجھ اٹھانے یا بلندی سے گرنے کے سبب جسم سے خارج ہوئی یا پیشاب کے وقت قطروں کی صورت میں بلا شہوت نکل آئی تو ان دونوں صورتوں میں غسل واجب یا فرض نہیں ہوگا، البتہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ احتلام کے اوپر کیسے غسل فرض یا واجب ہوگا۔ سوتے سے اٹھے اور بدن یا کپڑے پر تری دیکھی تو اب غسل واجب ہے، اگرچہ خواب یاد نہ ہو۔ ہاں، اگر یہ یقین ہے کہ یہ منی یا مزی نہیں بلکہ پیشاب یا پسینہ ہے یا کوئی اور چیز ہے تو پھر اگر احتلام بھی یاد نہیں تو پھر غسل واجب نہیں ہے۔ مرد اور عورت ایک چارپائی پر سوئے اور جاگے تو بستر پر منی پائی گئی اور ان میں سے ہر ایک احتلام کا انکار کرتا ہے تو اب واجب ہے کہ دونوں غسل کریں گے۔ جماع، یعنی مرد کی شرمگاہ کا سر عورت کی شرمگاہ میں داخل ہوا، خواہ وہ شہوت سے ہوا یا وداؤٹ شہوت، انزلال ہوا یا نہیں، دونوں پر غسل فرض ہے۔ اگر ایک بالغ ہو اور دوسرا نابالغ تو بالغ پر غسل فرض ہے اور نابالغ پر غسل فرض نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کہ عورت حیض سے فارغ ہو کر غسل کرے، یہ بھی فرض ہے۔ اسی طرح عورت نفاس کے بعد بھی غسل کرے، یہ بھی فرض ہے۔ اب ایک اور مسئلہ میں آپ کی نظر کرتی ہوں۔ جس عورت پر چند غسل واجب ہو تو وہ کیا کرے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب غسل کی ایک ہی بار نیت کر لے اور غسل کر لے۔ اس کے بعد ہے عورت پر غسل فرض تھا اور ابھی غسل نہیں کیا تھا کہ حیض شروع ہو گیا تو اب وہ کیا کرے؟ تو اب اسے چاہیے کہ نہا لے یا نہ نہا لے، یہ دونوں ہی جائز ہیں۔ اگر نہا لے گی تو بھی بہتر ہے اور اگر نہ نہائے تو بھی جائز ہے۔ اب ہے کہ جس پر غسل فرض تھا اسے چاہیے کہ نہانے میں دیر نہ کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس گھر میں جنب، یعنی جس پر غسل فرض ہو، وہ شخص ہو تو اس پر اللہ کے فرشتے نہیں آتے، یعنی اس گھر میں اتنی دیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ملائکہ نہیں اترتے جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے۔ اور نماز کا وقت آخر تک آ گیا اور غسل نہیں کیا تو گناہ گار ہوگا۔ جس عورت یا مرد کے اوپر غسل واجب ہو اور وہ کچھ کھانا پینا چاہے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے یا ہاتھ منہ دھو کر کلی کر لے۔ اگر ویسے ہی کھا پی لیا تو گناہ تو نہیں مگر مکروہ ہے، اور یہ کام محتاجی کی طرف انسان کو دھکیلتا ہے۔ بے نہائے یا بے وضو کیے جماع کر لیا تو اب بھی کچھ گناہ نہیں۔ ایک اور مسئلہ خوب ذہن نشین کر لیں۔ رمضان المبارک میں اگر غسل کی حاجت ہو گئی تو بہتر یہی ہے کہ صبح صادق سے پہلے پہلے نہا لے تاکہ روزے کا ہر حصہ پاکی کی حالت میں ہو، اور اگر غسل نہ کیا
تو بھی روزے میں کوئی نقصان نہیں، مگر مناسب یہ ہے کہ غرغرہ کر کے ناک میں پانی چڑھائے۔ یہ دونوں کام فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے کر لے اور پھر روزے کی نیت کر لے۔ اگر ہو سکے تو فوراً نہا لے، نہیں تو کچھ دیر بعد نہا کر فجر کی نماز ضرور ادا کر لے۔ اور اگر یہ دونوں کام ہی نہیں کیے تو بھی روزہ ہو گیا، مگر ساتھ گناہ زیادہ ہوا کہ انسان نے نمازوں کو قضا کیا اور جنب کی حالت میں زیادہ دیر تک رہا۔ جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا، قرآن مجید چھونا اور بے چھوئے زبانی پڑھنا سب حرام ہے۔ قرآن پاک اگر جزدان میں ہو تو ہاتھ لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ کسی رومال وغیرہ یا کسی ایسے کپڑے سے پکڑتے ہیں کہ جو جسم سے ٹچ نہ ہوا ہو، جیسے کہ دوپٹہ اگر سر پہ ہے تو اس سے آپ قرآن پاک کو نہیں چھوئیں گے۔ اسی طرح اپنی آستین یا کسی بھی کپڑے سے نہیں چھوئیں گے۔ ہاں البتہ علیحدہ سے اگر صاف کپڑا لیا تو جائز۔ اس کے علاوہ آپ غسل کی حالت میں درود شریف اور دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ وضو کریں یا کلی کریں، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ نہا کر یہ تمام چیزیں پڑھیں۔ لیکن اگر باضرورت اب آپ کوئی قرآنی آیات کو پڑھ لیتے ہیں جو دوائیہ کلام ہو تو اس میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کی اس کلاس میں ہم نے غسل کے چند پوشیدہ مسائل کے بارے میں پڑھا اور مطالعہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں علم دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید یہ کہ اور اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور باقی ویڈیو کو ضرور دیکھیں تاکہ اللہ عمل کی توفیق